اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے کسی کو منانے کے لیے کوئی بات نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اس بات کی رغبت لانے کے لیے کہ ہر انسان اپنے طور پر قرآن شریف سے رجوع کرے اور اس کی آیات پر غور کر کے اس میں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں کیا فرما رہا ہے اور ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ عام طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی آیات کو لوں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ شیطان لعین نے، جیسا کہ وہ مشہور ہے، ابلیس کہتے ہیں یعنی دھوکہ دینے والا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگنے کے لیے جب اللہ کے حضور پیش ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے یوم یبعثون تک کی مہلت دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یوم یبعثون کے بعد کوئی موت نہیں ہے، لہذا میں قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یوم وقت معلوم تک کی مہلت دی، کیونکہ یوم وقت معلوم وہ دن ہے جب قیامت قائم ہوگی اور سب کو فنا ہونا ہے۔ آئیے انہی آیات سے ہم ایک اور طرح سے کچھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھنا یہ ہے ہم نے شیطان مردود کیوں ہوا؟ کیا خدا تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے یا آدم کی تکریم نہ کرنے کی وجہ سے؟ اس کو سمجھنے کے لیے انہی آیات کی طرف ہم دوبارہ رجوع کریں گے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ سکے۔ جب شیطان لعین اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگنے کے لیے جاتا ہے، عرض کرتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب، یعنی وہ رب تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتا، اس کو رب مانتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے دیتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے اے میرے رب تیری عزت کی قسم، یعنی 2 دفعہ گواہی ہو گئی کہ وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتا۔ اب آئیے دوسری طرف قرآن شریف میں ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان لعین سے پوچھتا ہے کہ جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں تیرے حکم نہیں مانتا، میں تیرے ماننے کا پابند نہیں ہوں، میں اس سے انکار کرتا ہوں، بلکہ وہ دلیل دیتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ مٹی پر فوقیت رکھتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے، جبکہ آگ مٹی کا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک ضمنی بات تھی، لیکن اس نے صرف آدم کی تکریم کا انکار کیا تھا، رب کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان رب کو رب مانتا ہے اور اس میں انکار نہیں کرتا۔ قرآن شریف میں ایک اور جگہ بھی ہے، جب جنگ بدر کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ شیطان لعین کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ جب وہ رب کو رب بھی تسلیم کرتا ہے اور اسے ڈرتا بھی ہے تو بات صرف ایک باقی رہ جاتی ہے کہ شیطان لعین نے آدم کی تکریم نہ کی،
اور آدم کی تکریم نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ سامعین کرام، میری یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے بات صرف اس لیے کرنی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو اور آپ قرآن شریف سے رجوع کریں اور اسے اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوں اور ان کے حل کرنے کے لیے ہم قرآن شریف کی طرف رجوع کریں، جس سے قرآن سے ہماری محبت بڑھے اور اپنے اصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ناظرین، میری آج کی بات کا صرف یہ مقصد ہے کہ شیطان لعین صرف اور صرف آدم کی تکریم نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق قائم رہے تو مہربانی کر کے میرے دونوں یوٹیوب چینل آؤ سمجھیں اور تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ، والسلام۔